الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم کا ایک عجیب و غریب قول نقل فرمایا۔ جس کے اندر دنیا کے انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ کیا ہے وہ قول؟ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی، ان کی صحبت کے اندر رہا، ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہوا، ان کے ارشادات سنے، ان ارشادات اور ان تعلیمات میں سے میں نے 8 چیزیں خلاصے کے طور پر حاصل کی، جو ان کی تعلیمات اور ارشادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ وہ 8 نصیحتیں اور 8 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ جب تم نماز کے اندر ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری بات، جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ تیسری بات، جب لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ چوتھی بات، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ چھٹی بات، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ ساتویں بات، جب تم کسی کے اوپر احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرو تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ اور 8ویں نصیحت، 8ویں بات، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کر لے تو اس کی بدسلوکی کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ 8 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمائی اور کہا کہ ان انبیاء کرام کی صحبت سے میں نے یہ 8 نصیحتیں حاصل کی ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ 8 کی 8 باتیں اور نصیحتیں دین اسلام کے اندر بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر انسان ان 8 نصیحتوں کے اوپر عمل کر لے تو اس کی زندگی سدھر جائے گی، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور اس کی زندگی کے اندر تعلیمات کا ایک نور پیدا ہوگا۔ جب وہ انسان زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کے اندر
اللہ رب العزت برکتوں کی بوچھار کر دے گا۔ ان 8 نصیحتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلی نصیحت ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان کی کہ جب تم نماز کے اندر ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ میرے بزرگوں، نماز تمام عبادات کے اندر ایک اہم عبادت ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر انسان کی نماز صحیح ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کے دیگر اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، نماز کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری حالت ہوتی ہے اور ایک باطنی حالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی نماز کی ظاہری حالت بھی صحیح ہو، اس کی نماز کی باطنی حالت بھی درست ہو۔ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے اندر سنت، مستحبات وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے۔ اس کے رکوع سجدے سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اس کا قیام سنت کے مطابق ہو، اس کے اندر تسبیحات سنت کے مطابق پڑھی جائیں، اور اس کی جو نماز کی اندرونی حالت ہے کہ اس کا باطن بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے۔ جب انسان اس طریقے کی نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نماز کے اوپر بڑے بڑے انعامات کے جو وعدے ہیں وہ انسان کو ملیں گے۔ میرے بزرگوں، نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے، ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ دوسری جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام کچھ نہ کچھ نماز کے اندر پائی جاتی۔ جیسے روزے کی جھلک نماز کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے کہ تو روزے کے اندر کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، کھانا پینا حرام ہے۔ بیوی کے ساتھ جمع کرنا، نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی جب نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا تو نماز کے اندر بھی کھا نہیں سکتا، نہ پی سکتا ہے، نہ نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو نماز کے اندر روزے کی جھلک دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، قربانی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تمام کی تمام عبادتیں نماز کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نماز اتنی جامع عبادت ہے۔ اور میرے بزرگوں، جب انسان نماز سنت کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کی وجہ سے دنیا کے نقشوں کو بدل دیتا ہے، اور انسان کی بڑی سے بڑی مصیبت نماز کے ذریعے حل ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی کی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے نماز صحیح ہوگی اور انسان کی نماز سنت کے مطابق ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نماز کے اوپر کئی سارے انعامات ملتے۔ پہلا انعام اللہ کے نبی نے ذکر کیا، جب انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا، اس کی روزی کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے گا اور غیب سے انتظامات کر دے گا۔ انسان اگر کبھی تکلیف آتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت روزی کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ختم کر دیتا اور غیب سے انتظام کرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا۔ بیوی سے معلوم کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، بیوی نے کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، مولا کریم گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے،
کھانے کا کوئی انتظام نہیں، تنگی ہے، آپ غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیجیے۔ دعا مانگ کر کے آئے اور بیوی سے معلوم کیا کچھ آیا؟ کہا کہ نہیں آیا۔ پھر سوچنے لگے کہ ابھی شاید میری نماز کے اندر کمی ہے، دوبارہ وضو کیا، دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگی اور بیوی سے آ کر معلوم کیا کچھ آیا؟ بیوی نے کہا ابھی کچھ نہیں آیا۔ ہم جیسا ہوتا تو نماز کو چھوڑ بیٹھتا تھا، کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کا یقین پکا تھا کہ اللہ رب العزت میری نماز کے ذریعے میری روزی کے مسئلے کو حل کرے گا۔ پھر سوچنے لگے کہ شاید ابھی بھی نماز میں کمی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ گئے اور اچھے سے وضو کیا اور سنت کے مطابق نماز پڑھی اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ بیوی سے معلوم کیا کچھ آیا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، گھر کے اندر آٹا پیسنے کی جو چکی تھی وہ خود بخود چلنے لگی اور آٹا نکلنے لگا۔ اور بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے آٹے سے بھر لیے، لیکن آٹا نکلنا بند نہیں ہو رہا۔ صحابی سوچنے لگے کہ اس چکی کا پارٹ اٹھا کر کے دیکھتا ہوں کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی چکی کا پارٹ اٹھایا، آٹا آنا بند ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے اس واقعے کو بتایا کرتے تھے۔ یہ صحابی آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا کہ میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا، میں نے کئی مرتبہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگی، تیسری مرتبہ کے اندر گھر کی چکی چلنے لگی، آٹا آنے لگا، اور میں نے پارٹ اٹھا کر کے دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس چکی کا پارٹ اٹھا کر کے نہ دیکھتے تو قیامت تک اسی طرح آٹا نکلتا رہتا، بند نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نماز جیسی اہم عبادت کے ذریعے انسان کی روزی کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ آدمی نماز تو پڑھے، مسجد کے اندر آ کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے تو، لیکن ایمان والا اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں، غیروں کے دروں پر جا کر کے ٹھوکریں کھاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو دنیا کی ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو، وہ اللہ میری بھی روزی کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اور اللہ اتنی بڑی مقدار کے اندر مخلوق کو کھلاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ انہوں نے 3 دن کے لیے اللہ کی مخلوق کی دعوت کی، مہینوں پہلے سے کھانا بننا شروع ہوا، لیکن سمندر کی ایک مچھلی آئی اور آ کر کے ایک لقمے میں سارا کھانا کھا کر کے چلی گئی۔ مچھلی سے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ تیرا پیٹ اب بھی نہیں بھرا؟ کہا کہ نہیں، میرا رب اس طریقے کے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتا ہے، آج تو میں بھوکی رہ گئی۔ تو اللہ اتنی بڑی مقدار میں مخلوق کی پرورش کرتا ہے، مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے اس کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تمام ارشادات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ایک اہم فریضہ ہماری زندگی کے اندر ترک ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان والے کو اس چیز کا احساس نہیں
اس لیے میرے بزرگوں، ہم نماز پابندی سے پڑھنے والے بنیں اور اپنی نمازوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جب ہماری نمازیں سنورے گی، ہماری نمازوں کا ظاہر اور باطن سنت کے مطابق بنے گا، تو اللہ رب العزت روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں، سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ روزی کا مسئلہ ہے۔ ہر طرف بے روزگاری کا رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف بے روزگاری کا رونا ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت غیب سے راستے کھول دے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندے تو تقوی اختیار کر کے تو دیکھ، میری طرف آ کر کے تو دیکھ، میرے سامنے پیشانی جھکا کر کے تو دیکھ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب نماز سنت کے مطابق ہوگی تو سب سے پہلا انعام کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ اللہ اس کی روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ دوسرا انعام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی کی نماز صحیح ہوگی تو مرنے کے بعد جیسے ہی قبر کے اندر جائے گا، اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے گا اور قبر کے عذاب کو معاف کر دے گا۔ روزی کا مسئلہ حل ہوا، اس کے بعد قبر کے عذاب کا مسئلہ وہ بھی اللہ اس کے ذریعے حل کرے گا۔ تیسرا انعام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی مر کر کے قبر کے اندر جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کسی کو داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا۔ جس کو داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا وہ انسان کامیاب ہوگا اور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ ناکام ہو کر کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو آدمی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں آج اللہ کی طرف سے میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ جو خوف انسان کو ستائے گا اللہ اس خوف سے مامون کر دے گا، محفوظ کر دے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دلوا دے گا۔ تو نامہ اعمال کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ تین انعامات ہو گئے کہ اللہ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا، نماز ہماری صحیح ہوگی تو قبر کے عذاب سے بچا لے گا، اور تیسری چیز نماز صحیح ہوگی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو نامہ اعمال داہیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کا جو خوف ہوگا اللہ اس خوف سے بھی محفوظ کر دے گا۔ اور چوتھا انعام کیا عطا کرے گا؟ آدمی کے اعمال کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہر آدمی کو پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پلسرات ایک پل ہے، اس پل سے گزر کر کے انسان جنت کے اندر جائے گا، اور وہ پل کہاں بنا ہوا ہے؟ جہنم کے اوپر۔ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ اسی پل سے کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر گریں گے، اور جو جنت کے اندر جانے والے وہ تیزی کے ساتھ اس پل سے گزر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں ہوں گی، تمہاری نماز ظاہری اور باطنی اعتبار سے درست ہوگی، تمہاری نماز مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی گئی ہوگی، تو یاد رکھیں کہ ایسا نمازی اس پلسرات کے اوپر تیزی سے گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے جیسے پلک جھپکتا اتنی تیزی کے ساتھ آدمی گزر کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو پلسرات کا مسئلہ بھی حل،
5واں انعام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر نمازیں صحیح ہوں گی، پابندی کے ساتھ ہوں گی، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ 5 انعامات اللہ کی طرف سے کب ملیں گے؟ جب ہماری نماز صحیح ہوگی اور ہم نے پابندی کے ساتھ دنیا کے اندر رہ کر کے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے یہ 5 انعامات ملیں گے۔ روزی کا مسئلہ حل، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ اسی طریقے سے آدمی قبر سے اٹھے گا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جو ڈر ہوگا اس ڈر سے بھی اللہ محفوظ کر دے گا، پل صراط سے اللہ آسانی کے ساتھ گزروا دے گا، اور 5واں انعام بلا حساب و کتاب جنت کے اندر اللہ داخل کر دے گا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اگر نماز کے اندر دل کی حفاظت کر لی اور ہماری نماز ایسی ہوئی کہ جس کے اندر پوری طریقے سے خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ایسی کامیاب نماز جس کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات ملے کیسے بنے گی؟ کیا سوال پیدا ہوا کہ جی ایسی کامیاب نماز جس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہمیں ملے، ایسی نماز کیسے بنے گی؟ تو اس کے بھی طریقے علماء نے لکھے، محدثین نے لکھے کہ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ درجہ تو ہر کسی کو حاصل ہوتا نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسرا درجہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نیت باندھ کر کے نماز میں کھڑے ہوئے، ہمارا ذہن دنیا کی طرف گیا تو فوراً اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاروبار کی طرف ذہن جاتا ہے نماز میں، فوراً ذہن میں لائیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی بار بار اپنی نماز کے اندر یہ خیال اپنے دل و دماغ کے اندر لائے گا تو اس کی نماز اچھی بن جائے گی اور اس کا دل و دماغ نماز کے اندر حاضر رہنے لگے گا۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع سجدے کے اندر تسبیحات پڑھتا ہے، تو آدمی ان تسبیحات اور قرآن کی آیات کے ترجمے کی طرف اپنے ذہن کو لگا کر کے رکھے۔ رکوع میں جا کر کے تسبیح پڑھ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کوشش کرے سیکھنے کی۔ سجدے کی تسبیح پڑھ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ان کے معنی اور ترجمے کی طرف آدمی اپنا ذہن لگائے گا تو دھیرے دھیرے اس کا دل اور دماغ نماز کے اندر حاضر رہنے لگے گا۔ اسی طریقے سے آدمی نماز پڑھے تو یہ سوچے کہ میں جو رکوع سجدہ کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، میرا یہ رکوع سجدہ صحیح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ میں جو اپنے رکوع کے اندر ہاتھ رکھ رہا ہوں گھٹنوں میں، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کے مطابق میرا رکوع اور سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہر سجدے اور رکوع کے اندر، ہر قیام کے اندر یہ بات ذہن میں رہے گی تو آدمی کا ذہن دنیا کے خیالوں کے اندر نہیں جائے گا، دنیا کی چیزوں کے اندر گم نہیں ہوگا، اس کا دل اور دماغ نماز کے اندر حاضر رہنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سارے طریقے ہیں، یہ سیکھنے پڑیں گے، ان کی مشق کرنی پڑے گی۔ تو میرے بزرگوں، یہ پہلی نصیحت ہو گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی کہ نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اگر دل کی حفاظت ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی ملے گی اور ہماری نمازیں اچھی بنیں گی تو اللہ ان انعامات کا ہمیں مستحق بنا دے گا۔ باقی
نصیحتیں آئندہ ہفتے ہر ہفتے ایک نصیحت کو انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔